اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستوں، آپ کا میزبان اطہر قادری حشمتی پروگرام رحمت دو عالم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دوستوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی، میں کہنا چاہوں گا یا مجھے کہنے دیجئے کہ بہت ہی یوں سمجھے پاک تو ہے، لیکن آج کے دور میں کچھ لوگوں نے اس کو ناپاک کر دیا ہے، کچھ اپنے مطالبات کے ذریعے۔ لیکن اللہ رب العزت کے یہاں آج کا جو ٹاپک جو موضوع ہے اس کی بڑی اہمیت اور بڑی قدر و منزلت ہے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دین اسلام میں عورت کا مقام۔ یہ ناظرین، کیونکہ عورت کا مقام جو ہے اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو مرتبہ بخشا ہے، وہ آج کی عورت میں جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، اور کچھ پلاننگ کے تحت اس مرتبے کو، اس مقام کو گھٹایا جا رہا ہے اور دین اسلام پہ مسلسل تبرہ آزمائی کی جا رہی ہے۔ اور اسی ٹاپک پر آج گفتگو کرنے کے لیے ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو موجود شخصیت ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی شخصیت نہیں، بلکہ الحمدللہ کورنگی ٹاؤن کے امیر ہیں جماعت اہل سنت کے جناب محترم حضرت علامہ مولانا اعجاز حسین نقشبندی صاحب، اور ساتھ ساتھ آج ہمارے جو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو سنائیں گے وہ مشہور معروف ثنا خواں جناب حافظ عبدالحسیب قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ ناظرین، پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور بالخصوص دین اسلام کے پرچار کے لیے ہماری اس ویڈیو کو، اس پروگرام کو ضرور پورا دیکھیں اور ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اپنے کومنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہمارے پروگرام کس طرح لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے، تاکہ ہم اس کو مزید اچھا کر سکیں اور خود بھی اصلاح پا سکیں اور آپ کے لیے بھی اصلاح پانے کا ذریعہ بن سکیں۔ تو ناظرین، آج جو شخصیت موجود ہے حضرت علامہ مولانا اعجاز حسین نقشبندی صاحب، تو چلتے ہیں پہلے سوالات کی طرف، انشاءاللہ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس بے کس پناہ میں حسیب بھائی اپنی عقیدت پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمد، جزاک اللہ، تشریف لائے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں بیسیکلی عورت کا مقام، قدر و منزلت ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اطہر بھائی کہ آج آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے، بہت شکریہ۔ اور الحمدللہ بہت اچھا ایک آپ نے ٹاپک رکھا ہے، اس دور کے حساب سے ہونا چاہیے اس پر بات۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے اور مذہب حق ہے جس نے عورت کو اس کا مقام دیا۔ بے شک کسی اور مذہب کے اندر عورت کو جو مقام ملا وہ اس مذہب کے علاوہ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، بڑی بات مشہور ہے ہمارے دین میں اور ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے، جب حضور کی ابھی آمد نہیں ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ دیکھیے، جب دنیا میں عورت معرض وجود میں آتی ہے تو وہ سب سے پہلے بیٹی ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام یوں بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے گھر میں تو اللہ کے فرشتے مبارکباد دینے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں آپ، یہ مقام شروع ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہی بیٹی جب آگے بڑھتی ہے، پھر جب یہ اس کا نکاح ہوتا ہے، پھر یہ ماں بنتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بھی رکھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، ماں ہونے کے اعتبار سے جنت قدموں میں رکھ دی گئی، اور پھر یہی یعنی جو عورت ہے، ایک اس کو بہن کا رشتہ دیا، تو ہمیں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ اگر اسی بہن کی اچھی تربیت کی جائے تو کل کو جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو کہاں زندہ درگور کر دینا، کہاں جو ہے وہ زمانے جاہلیت کا یہ طریقہ۔ لیکن جب میرے آقا تشریف لا رہے ہیں تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹی، بلکہ حضور نے کیا فرمایا، فرمایا بیٹیاں زندہ درگور کر دینے کی چیز نہیں ہے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک، تو لہٰذا اسلام نے ہی مقام دیا ہے، لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ عورت کو بھی اپنا مقام سمجھنا چاہیے، کہ جیسا کہ فرمایا کہ فرشتے مبارکباد دینے آ رہے ہیں، تو جب فرشتے مبارکباد دینے ہیں تو اس کے ادائیں بھی فرشتوں جیسے ہونے چاہیے، سبحان اللہ۔ اس کا طریقہ کار بھی فرشتوں جیسا ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ فرمایا کہ اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے پاؤں کی جو جھنکار ہے اللہ،
یہ بھی کسی غیر محرم تک نہ جائے، اس کی آواز بھی نہ جائے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ غیر محرم کسی عورت کے دروازے پر آ جائے تو وہ اسے تھوڑا زور سے جواب دے کہ کہیں اس کی جو ہے وہ آواز کی نرمی کی وجہ سے کسی اجنبی کے دل میں کوئی خیال پیدا نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ کہاں زندہ در غور کر دینا، وہی زمانہ جاہلیت، اور کہاں آج یہ مقام دے دیا گیا کہ اس عورت کے بارے میں کسی کے دل میں غلط خیال تک بھی نہ جائے۔ یہ دیکھیں اب یہ ہے مقام، اللہ تو اللہ تعالیٰ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، اسی ساتھ سے ایک چیز اور ایڈ کر دیجیے گا علامہ صاحب کہ دور حاضر میں ہم نے دیکھا ہے کہ عورت مارچ کے نام پر بڑی بے حیائی، بے غیرتی اور کہنا چاہیے بدگوئی، بد کلامی، بے حیائی بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہے، اور وہ چند ہی لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کو ورگلا رہے ہیں یا اس پری پلان جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو عورت جو مطالبات کر رہی ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ان کا؟ ہاں، اس کے پیچھے ٹوٹل جو ہے وہ اسلام مخالف جو ہے وہ بات ہے کہ لوگ دین سے ہٹ جائیں، اسلام سے ہٹ جائیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ چال ٹوٹل یہود و نصارہ کی ہے، غیر مسلموں کی ہے کہ عورت کو جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کلام میں ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اور آپ کے جو حاضرین ہیں اس بات کو سمجھیں اور اس کو جا کے دیکھیں بھی، سورہ بقرہ میں کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ واہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، بے شک، کہ فرمایا یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، نہ یہودی راضی ہوں گے نہ نصرانی راضی ہوں گے، ہاں ایک بات سے راضی ہو جائیں گے، تم اپنا دین چھوڑو، ان کا دین قبول کر لو۔ تو یہ ٹوٹل ان کی طرف سے یہ جو خرافات ہیں، ان کے سامنے ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، اسلام ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمانات ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا سے، حصہ ہے، بے شک، اور عورت کو جو سرکار اسلام نے عزت دی، حجت الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو ان کے بارے میں، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔ اللہ، اب یہ جو فرمانات ہیں یہ یہودیوں کے سامنے ہیں، تو وہ اب اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورت کو کچھ اور مقام دیا جائے، مرد کی برابری کی جو ہے وہ بات کی جائے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر مرد کی برابری کی بات کی جاتی ہے تو آج دیکھیے اگر کسی جگہ پر جو ہے وہ کسی بینک کے اندر لائن لگی ہوئی ہو، کسی جگہ پر جو ہے وہ عورت نے جانا ہو، کسی تعلیمی ادارے میں جانا ہو، تو سب سے پہلے عورت کو ترجیح دی جاتی ہے، اہمیت دیا، اہمیت دی جاتی ہے، بالکل سب سے پہلے دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، بے اس شک، کی وجہ سے کہ عورت کو مقام دے دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اسی چیز کو جو ہے آج یہودیت خراب کرنا چاہ رہی ہے، عورت کے مقام کو گھٹانا چاہ رہی ہے، اسے بے حیا بنانا چاہ رہی ہے، گھر سے نکال کر اسے بازاروں کی رونق بنانا چاہ رہی ہے۔ تو میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا اس میں عزت نہیں ہے، عزت اسی میں ہے جو آپ کو تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی دی ہے، بے شک، بس اسی میں آپ کی عزت ہے، آپ نے اسی کو دیکھنا ہے۔ اور وہی خاتون جنت کا جو ہے وہ جو فرمان تھا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہترین ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہی عورت بہترین ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ اس پہ پڑے نہ اس کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑے۔ اللہ، اللہ، یہ خاتون جنت سب سے بلند عورت ہے، بے شک، اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آقا علیہ السلام ان سے پیار فرمایا کرتے تھے، اور بیٹی کو اتنی عزت دیتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ اللہ، تو وہ کیا فرما رہی ہیں؟ بے شک، اور پھر ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ جب وہ فرما رہی ہیں کہ کسی غیر محرم پہ نظر نہ پڑے، نہ اس کی نظر پڑے نہ اس کی نظر پڑے، تو لہٰذا پھر یہودیت کی سوچ تو ختم ہو جانی چاہیے۔ بے شک، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اتنی بڑی ہستی ہم سے کیا کہہ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا اللہ عمد۔ علامہ صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم حسیب بھائی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ حافظ عبدالحسیب قائد صاحب ہیں۔ السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں مزاج ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ اللہ کا کرم ہے الحمد آصف بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک چھوٹا سا بریک لے کے پھر انشاءاللہ آپ کے حاضر ہو کے پھر آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ ناظرین، کہیں مت جائیے گا، ایک چھوٹا سا وقفے فوراً بعد آ کر انشاءاللہ حافظ عبدالحسیب قادری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں گے اور اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بریک کے بعد انشاءاللہ آ کر حافظ عبدالحسیب قادری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں گے اور اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں حافظ عبدالحسیب قادری صاحب سے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے اطہر بھائی کو جزاک اللہ، کہ جو اتنا اچھا پروگرام لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہم آمین، جزاک اللہ۔ اور شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی. اللہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم آمین. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں. جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں راستہ تیرا. اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے. سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا. سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا. خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. آ میری جان میرے دل میں ہے راستہ تیرا. اب حسن مرقبت خواجہ اجمیر سنا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ رب العزت آپ کے پڑھنا قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے، جو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا اسی سے میں جوڑ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دور حاضر کی جو عورتیں ہیں ان کے مطالبات اور ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی صحابیات تھیں، جو ازواج تھیں، ان کے مطالبات میں کتنا واضح فرق ہے؟ یہ فرق زمین و آسمان کا ہے ماشاء اللہ، کہ ان کی جو مطالبات اس میں نیکی ہوتی تھی، اس میں دین ہوتا تھا، اس میں شریعت ہوتی تھی، اسلام ہوا کرتا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی مرد کی برابریوں کی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام میدان جہاد میں جاتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابیات میدان جہاد میں بھی پردے میں شرم و حیا میں رہا کرتی تھیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت کئی عورتوں کی طرف سے، یعنی ایک وفد کی صورت میں ان کی نمائندہ بن کے حضور کی بارگاہ میں آئی، اور آپ ان کے الفاظ دیکھیں، آپ آج کی عورتیں اس چیز کو دیکھیں کہ یہ مطالبہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مرد ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے، یہ میدان جہاد میں جا رہے ہیں، اللہ، یہ مسجد میں جاتے ہیں اور یہ دیگر نیکیاں کرتے ہیں، یہ باہر نکلتے ہیں۔ اچھا، وہ نیکیوں کی بات کر رہی ہیں، یہ نہیں کر رہی کہ یہ جو ہے وہ ہمارے کوئی حقوق برابر ہیں تو یہ جاب پہ جا رہے ہیں تو ہم بھی جاب پہ جائیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ کیا بات ہے کہ نیکیاں۔ تو اس پر میرے آقا، اب آپ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں بھی کوئی برکتیں ملیں گی نہیں ملیں گی، ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی میدان جہاد میں جائیں، اس کی فضیلتیں سمیٹیں ہم لینا چاہ رہی ہیں، یہ مطالبت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو اور اپنے شوہر کی خدمت کرو اور اپنے گھر بار کو دیکھو، اپنی اولاد کو دیکھو، تو اللہ تعالیٰ یہ تمام ثواب جو مرد کو مل رہا ہے باہر، اللہ تعالیٰ تمہیں گھر میں ہی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قدر جو ہے وہ یہ مطالبات ہوا کرتے تھے۔ بلکہ ایک بات میں آپ کو سناؤں تو حضرت ام خلاد ایک جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں نام ملتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آئیں تو پردے میں تھی، پورا پردہ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ کے حیرت میں آ گئے کہ اس کا آج ہی بیٹا فوت ہوا ہے اور یہ اتنا پردے میں۔ ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ بھائی اس حالت میں بھی آپ پردے میں؟ تو کہنے لگی میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا کردار تھا، یہ کردار تھا، اس کردار کے بنا پر وہ جو ہے وہ لے کر چلیں، اور آج زمانے میں ان کا نام۔ اچھا علامہ صاحب، یہ شاید فرمائیے اسی بات کو ساتھ ساتھ کہ جیسے اکثر لوگ، آپ نے دور اعظم میں سنا ہوگا کہ اکثر عورتیں بھی کہتی ہیں، مرد حضرات بھی کہتے ہیں کہ عورتیں اکثر یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ حیا جو ہے وہ نظروں میں ہوتی ہے، پردے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ اسی طرح مرد حضرات کہتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی تو ہے لیکن داڑھی میں اسلام نہیں، جب کسی کو آپ ترغیب دو یا نیت کراؤ یا اس کا ذہن سازی کرتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں کہاں تک صداقت ہے کہ یہ کیسی بات ہے جو لوگ کرتے ہیں، اس میں ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ حیا جو ہے اسلام کا ایک لازمی جز ہے، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اسلام کا دوسرا نام ہے۔ ٹھیک، بلکہ حضور نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے ایمان سے ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایسا ہے، بے شک۔ تو اب جب یہ ایمان کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا مفہوم یہ بہت گہرا ہے اور اس کی بڑی گہرائی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ہمیں اس طرح کے واقعات بھی ہمارے دین میں ملتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی نابینا ہے اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج سے فرماتے ہیں کہ پردہ کر لو۔ اللہ، اچھا، ایک ازواج کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، حضور نے فرمایا آپ تو بینا، آپ تو دیکھنے والے ہو نا۔ اس کا مطلب حضور نے آنکھ کا ہی ذکر کیا نا۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری جو آنکھ خیانت کرتی ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ، تو یہ دل کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ اس چیز کو بھی آپ غور کریں کہ جب یہ فرمایا جا رہا تھا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، عورت کو پردہ کا حکم دیا جا رہا تھا، تو یہ دنیا کے بہترین لوگوں کو دیا جا رہا تھا، صحابہ کرام کو دیا جا رہا تھا اس وقت۔ اور پھر اگر کوئی کہے کہ بھئی دل کا پردہ ہے یا دل میں کوئی شک کی بات، تو پھر قرآن کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا قرآن نے بھی جو ہے وہ شک کر دیا؟ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مطلب عورتوں پہ یقین نہیں تھا؟ لیکن یہ کہ اسلام کا حسن ہے، اور پردہ جو ہے وہ نگاہ کا ہی ہوتا ہے، نگاہ سے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور جو بات کہی ہے داڑھی والی، جو کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اس طرح کے لوگ طنز بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ جیسے ایسے لوگوں کے بارے میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ دنیا کے
حسین چہرہ جس کے بارے میں کائنات کا یوں کہہ لیجیے، کائنات کا، سبحان دنیا کا، کائنات کا سب سے حسین چہرہ، جس کی قسم یہ اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اللہ، اور ایک شاعر کہتے ہیں کہ کہیں حسین کہیں طٰہٰ کہیں والشمس آیا، ان کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی حسین میرے سرکار کی صورت ہوگی۔ تو جب اس چہرے پر جو ہے وہ داڑھی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جو ہے داڑھی مبارک رکھ رہے ہیں، اور پھر صحابہ بھی اسے لے کر چل رہے ہیں، پھر تابعین بھی اسے لے کر چل رہے ہیں، تبع تابعین بھی اسے لے کر چل رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ اس طرح کی بات کرنا ان کی تعلیمات سے بھی روگردانی ہے اور اپنی رائے کو دین میں لانا ہے، لہٰذا اپنی رائے کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا اللہ و رسول، کہ اللہ اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے، بے شک، اپنے آپ کو راضی نہ کیا جائے، اپنے دلوں کو نہ دیکھا جائے کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو جتنی باتیں آتی ہیں کہ پردے میں اسلام ہے کہ نہیں ہے، داڑھی میں اسلام ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری رائے والی باتیں ہیں، رائے والی بات۔ اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جہاں دین میں اپنی رائے دینا جو ہے وہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں بڑے ایسے واقعات جنہوں نے دینا شروع کی تھی تو وہ تباہی کی طرف چلے گئے، جنہوں نے اپنی سوچ بنا لی تھی۔ جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو یہودیوں نے بھی بہت سارے جو ہے بدشگونیاں کی تھی، بہت سارے ایسے معاملات کیے تھے، اپنے رائے دین میں دینا چاہی تھی، اور بعض جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کے جو فیصلے ہو چکے ہیں اس کو مان لینا ہی جو ہے ایک مسلمان یعنی کہ دین میں مکمل پورے کے پورے داخل ہو جائیں، جی جی اپنی یا مرضی الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کا ماشاء اللہ آپ نے اشارہ کر دیا کہ پورے پورے داخل ہو جائیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی قطع سے، یعنی آپ کو اپنا تعارف نہ کرانا پڑے، تیتر بٹیٹ نہیں بنے، پورے پورے داخل ہو جائیں۔ شناختی کارڈ دکھانا نہ پڑے آپ کو، جہاں سے آپ گزرے تو لوگ دیکھیں گے محمد عربی کا غلام تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اچھا آخر میں آپ ہمارے نئی جنریشن کو، چاہے خواہ وہ عورتیں ہوں یا بچے ہوں، لڑکے ہوں، کیا پیغام دینا چاہیں گے شرم و حیا کے حوالے سے؟ جی میں جیسا ابھی عرض کی کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے اور اسلام کا دوسرا نام ہے۔ حیا ہے تو دین ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایک جگہ سے جو ہے وہ گزر رہے تھے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو کچھ نصیحت کر رہا تھا۔ اچھا وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا یا زیادہ شرمایا نہ کرو، تم بہت حیا والے ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہ، اسے چھوڑ دو، حیا جو ہے وہ ایمان میں سے۔ اللہ تو لہٰذا میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو اپنے اس مقام کو سمجھیں، اپنے اس مرتبے کو سمجھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی فیشن کی طرف چلے جائیں، ضروری نہیں کہ آپ یہود و نصارہ کی کسی طریقے کی طرف چلے جائیں، یہ سب ٹوٹل تباہی کی طرف ہے، تباہی، یہ ٹوٹل اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں۔ روشنی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر ہے، کیونکہ اور یہود و نصارہ کبھی مسلمان کے دوست ہو نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے، یہ قرآن قرآن کا نے فیصلہ ہے۔ واضح کہہ دیا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، جزاک اللہ خیر، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں مزید برکت فرمائے، ماشاء اللہ آپ کا سایہ عمل سنت پر ہم پر تاجر قائم دائم فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ کائنات کی سب سے حسین صورت ہے، جو چہرہ مبارک ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آج کے دور میں ہم محبت اس سے کرتے ہیں جو آپ کی نظروں کو اچھا لگتا ہے، تو کیوں نہ ہم سرکار دو عالم سے محبت کریں جو کائنات کی سب سے حسین شخصیت ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ مبارک ہے، آپ کا زلف مبارک ہے، آپ کی دندان مبارک ہیں آپ کے۔ اگر ہم بات کرنا چاہیں تو کس چیز کی بات کریں؟ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بغیر دیکھے کسی سے محبت ہو جاتی ہے، تو دور حاضر میں اکثر لوگ ایسے ملتے ہیں کہ اس کو دیکھا نہیں لیکن اس سے محبت ہو گئی۔ تو میرا کہنا ہے ان دوستوں سے یہ ہے کہ اگر محبت کرنی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کریں، کیونکہ ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا ہے، اور سب سے خوبصورت شخصیت ہے، کائنات کی سب سے حسین و جمیل شخصیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو آقا و مولا ہیں، کائنات کی سب سے حسین شخصیت ہے۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں، دنیا دیکھی، آسمان دیکھے، زمین دیکھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لیکن آپ جیسا نہیں دیکھا۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے اور میرا یقین یہ ہے اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر محبت کرنی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، ان کی سنتوں سے کریں، ان کے اعمال سے کریں، ان کے اقوال سے کریں۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ناچیز کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام شروع کرنے میں اور آخر ختم کرنے میں ناچیز سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ رب العزت کے طفیل معافی کا طلبگار ہوں، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ایک ٹاپک بہت خوبصورت اور قیمتی ہے، اور ہماری ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا۔ اور آخر میں حافظ عبدالحسیب قاری صاحب سے ہم یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت نعت ضرور سنیں گے اور اپنے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں۔
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تو ہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، اور یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔